بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اسلام کا جھنڈا کہاں ہے؟ میں ملا سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہیں، امام کعبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہ یہ بتاؤ کہ اسلامی ممالک کے جھنڈے ہیں، اسلام کا جھنڈا کہاں ہے؟ اگر اسلام ایک ہے تو اسلام کا جھنڈا بھی ایک ہونا چاہیے. دیکھیے جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ابھی جملے سنتے جائیں، مجھے بتاتے جائیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. اسلام ایک ہے تو اسلام کا جھنڈا بھی ایک ہونا چاہیے، اور اسلام 1400 برس سے ایک ہے تو 1400 برس سے ایک ہی جھنڈا ہونا چاہیے. اسلام 1400 برس پہلے کا مذہب نہیں ہے. اسلام آدم کے دور سے اترا ہے تو اسلام کا جھنڈا بھی آدم کے دور سے ہی ہوگا، اور اتنا پائیدار ہوگا کہ قیامت تک جائے گا، اور اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. تم نے اسلامی ریاست کے ٹکڑے کیے، 70 ٹکڑے کر لیے، ہر ٹکڑے نے اپنا الگ جھنڈا رکھا. اسلام کا جھنڈا کہاں ہے؟ سوال وہیں قائم ہے کہ اسلام کا جھنڈا کہاں ہے؟ اسلام کا جھنڈا لے کے آؤ، اسلام کا جھنڈا لاؤ. جھنڈا اردو میں کہہ رہا ہوں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جھنڈے کو عربی میں علم کہا جاتا ہے، جھنڈے کو عربی میں علم کہا جاتا ہے. تو اسلام کا علم کہاں ہے؟ اسلامی ملکوں کے علم تو دکھائی دے رہے ہیں. کہیں پر بھی جب آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کا اجلاس ہوتا ہے تو 70 جھنڈے لگے ہوتے ہیں. جس مقام پر بھی OIC کا اجلاس ہوتا ہے اس مقام پر 70 جھنڈے لگے ہوتے ہیں. ان 70 جھنڈوں میں پوچھو اسلام کا جھنڈا کہاں ہے؟ بار بار سوال دہراؤں گا جب تک آپ تک پہنچے گا نہیں سوال. ہر اسلامی ملک سے پوچھو کہ اسلام کا جھنڈا، اسلام کا علم کہاں ہے؟ یہ تو اسلامی ممالک کے جھنڈے ہیں، یہ تو پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ تو سعودی عرب کا جھنڈا ہے، یہ تو کویت کا جھنڈا ہے، یہ تو بحرین کا جھنڈا ہے، یہ تو یمن کا جھنڈا ہے، یہ تو مصر کا جھنڈا ہے. بتاؤ اسلام کا علم کہاں ہے؟ اسلام کا. اور اسلام ایک ہے تو علم بھی ایک ہونا چاہیے. تو کہاں سے لاؤ گے اسلام کا علم؟ اسلام کا علم وہ ہوگا کہ جس کی عزت رسول نے بھی کی ہے اور یاران رسول نے بھی کی ہے. اسلام کا علم وہ ہوگا جس کی عزت رسول نے کی اور رسول کے یاروں نے کی. رسول کے ہر دوست نے جس کی عزت کی وہی اسلام کا علم ہوگا. اور اسلام کا علم اتنا عظیم تھا اور اس سے رسول کے یاروں کو اتنی محبت تھی کہ رات بھر تڑپ کے علم کی تمنا کی ہے. تمام لوگ جاگ رہے ہیں پیچھے تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے. اس اسلام کے علم کی اتنی عزت تھی کہ رسول کے یاران کو، رسول کے اصحاب کو اس اسلام کے علم سے اتنی محبت تھی کہ پیغمبر نے ایک بار شب خیبر کہا کل علم دوں گا، کل علم دوں گا، مرد کو، کرار کو، غیر فرار کو. جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ اور رسول محبت کرتا ہوگا. پیغمبر نے صفات گنوا دی ہے کہ علمدار کی خصوصیات ہوتی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت نہیں ہوتا. اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قدم میدان جنگ میں جم جاتے ہیں، اس لیے کہ شجرہ طیبہ کا ہے، شجرہ خبیثہ کا نہیں ہے. آیتیں پڑھ چکا ہوں. اس لیے کہ شجرہ طیبہ کا ہے اور شجرہ طیبہ کی جڑیں زمین میں مضبوط رہتی ہے. شجرہ خبیثہ اکھڑ جاتا ہے، اس کو قرار نہیں ہوتا، وہ فرار ہوتا ہے، وہ قرار نہیں ہوتا. پھر یہ کہ صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرے، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرے. پیغمبر نے صفات گنوا دی کہ دوں گا رجل کو، کرار کو، غیر فرار کو، جس سے اللہ اور رسول محبت کرے، جو اللہ اور رسول سے محبت کرے. یہ 5 صفات پیغمبر نے گنوا دی. علمدار کی 5 صفات ہوتی ہیں. 5 صفات پیغمبر نے گنوا دی. میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، جاؤ عالم اسلام کی حد تاریخ اٹھا کے پڑھو. علامہ محمد ابن اسماعیل بخاری، امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے اس روایت کو درج کیا ہے اپنی صحیح میں، صحیح بخاری میں اس روایت کو درج کیا کہ پیغمبر نے کہا کل علم دوں گا اس کو جو اللہ اور رسول سے محبت کرے اور جس سے اللہ اور رسول محبت کرے. اب تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی رسول نے یہ کہا
کہ کل علم دوں گا اس کو جو اللہ رسول سے محبت کرے. رات بھر اصحاب کرام، رسول کے یار، رسول کے دوست، رسول سے محبت کرنے والے، شمع رسالت کے پروانے، عاشقان رسول رات بھر جاگتے رہے. کس کی تمنا میں؟ علم کی تمنا میں. کون سا علم؟ اسلام کا علم. رات بھر رسول کے اصحاب علم کی تمنا میں جاگتے رہے، علم کی محبت میں جاگتے رہے. آج کے مفتی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمت ہے تو اصحاب پر الزام لگاؤ کہ رات بھر کتنے اصحاب کے نکاح ٹوٹے. فتویٰ دینے والے سے پوچھو کہ رات بھر اصحاب نے علم کی تمنا کی ہے اور صبح کو پیغمبر نے علی کو علم دے دیا، اصحاب کے سامنے دیا، اصحاب کے سامنے دیا. تو جملہ لے جائیں جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں. جملہ یہ ہے کہ اسلام کا علم علی کے پاس رہا، علی خیبر تک علمدار. تو اب علی سے پوچھنا کہ آپ نے علم کس کو دیا، علی سے پوچھنا، کسی اور سے نہ پوچھنا، کسی غیر مرد سے نہ پوچھنا، کسی فراز سے نہیں پوچھنا، کسی غیر کراج سے نہیں پوچھنا. چونکہ علی کے پاس علم تھا تو اب علی سے پوچھنا، یا علی آپ کے بعد علم کس کے پاس آیا؟ علم تو ہے نا موجود. یا علی آپ کے بعد علم کس کے پاس آیا؟ علی نے شب 21 رمضان کو علم عباس کو دیا. عباس کے بعد علم عباس ہی کا ہے. قیامت تک علم عباس کے پاس ہے. تو اسلام کا علم وہی ہے جو عباس کا علم ہے، اور اسی عباس کے علم کی تمنا رات بھر اصحاب رسول نے کی. تو علم سے اصحاب محبت کرتے تھے. تو جو علم کا مخالف ہے وہ محبت رسول کا مخالف ہے، اس پر گستاخ صحابہ کا آرڈیننس لگنا چاہیے.